بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ذکر خیر چل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف صحابی حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں، اور اس تعلق سے ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ ایک روز اس زمانے کی یہ بات ہے کہ جب وہ کیفیت چل رہی تھی کہ سبھی نے ان کے ساتھ قطع تعلق کر رکھا تھا، تو ایک روز جب یہ اس باغ میں جا پہنچے کہ جو ان کے چچا زاد بھائی کا باغ تھا، اور آپس میں بڑی محبتیں تھیں دونوں میں، اور یہ کہ اس قدر قریبی رشتہ بھی تھا کہ دونوں چچا زاد ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے اسے جب سلام کیا کہ السلام علیکم، لیکن اس نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا، اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس موقع پر بہت زیادہ صدمہ ہوا اور انتہائی رنج ہوا، بہت دکھ ہوا، کیونکہ اگر ایسی کوئی بات کسی غیر کی طرف سے ہو تو صدمہ تب بھی ہوگا، لیکن کسی اپنے کی طرف سے جب کوئی دکھ پہنچتا ہے تو اس کی تکلیف اور زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے کہ اپنا ہے، اتنا قریبی رشتہ ہے، اتنی محبتیں ہیں کہ اپنے کے ہاتھوں یہ ستم اور یہ ظلم۔ تو اس وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ اس روز انہیں بہت زیادہ صدمہ پہنچا کہ اس نے میرے سلام کا جواب تک نہیں دیا، اور تب انہوں نے یعنی کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے اس چچا زاد بھائی کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہا کہ انشدک اللہ هل تعلم انی احب اللہ ورسولہ، کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر تم سے یہ بات پوچھتا ہوں کہ ذرا مجھے بتاؤ، تمہیں اللہ کا واسطہ تم مجھے یہ بات بتاؤ کہ کیا تم نہیں جانتے یہ بات کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت ہے؟ کیا تم نہیں جانتے یہ بات؟ لیکن اس چچا زاد بھائی نے ان کے اس سوال کا بھی کوئی جواب نہیں دیا، حالانکہ وہ اس بات کو بخوبی جانتا تھا اور خوب یقین کے ساتھ جانتا تھا کہ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے پناہ محبت کا جذبہ موجزن ہے، بہت زیادہ محبت ہے کعب کے دل میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس حقیقت سے وہ شخص بخوبی آگاہ تھا، مگر اس کے باوجود جواب نہیں دیا، خاموش رہا۔ اور پھر دوبارہ کعب نے پھر یہی بات دہرائی کہ انشدک اللہ هل تعلم انی احب اللہ ورسولہ، تمہیں اللہ کی قسم، تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر میں کہتا ہوں کہ ذرا مجھے بتاؤ کہ کیا تم اس بات کو نہیں جانتے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت ہے؟ کیا تم نہیں جانتے اس بات کو؟ لیکن دوسری بار بھی مسلسل وہ خاموش رہا، کچھ نہ بولا۔ اور پھر تیسری بار کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نے پھر وہی اپنی بات دہرائی، انشدک اللہ هل تعلم انی احب اللہ ورسولہ، تمہیں اللہ کی قسم مجھے بتاؤ کہ کیا تم نہیں جانتے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت ہے؟ تیسری بار پھر اللہ کی قسم دے کر پوچھا۔ اب تیسری بار جواب میں اس چچا زاد بھائی نے فقط اتنی بات کہی کہ اللہ ورسولہ اعلم،
بس یہ کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، بس یہ جواب دیا۔ اور اس میں بھی ناظرین ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس وقت جو پابندی تھی اور یہ جو ممانعت تھی کہ کوئی ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھے گا ان تینوں حضرات کے ساتھ، یعنی کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن الربیع رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور فی الحال اس وقت ہماری گفتگو چل رہی ہے ان تینوں حضرات میں سے کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ تو قطع تعلق کا یہ جو حکم تھا کہ کوئی تعلق نہ رکھا جائے، کوئی بات چیت کا سلسلہ نہ رکھا جائے، تو ان کے چچا زاد بھائی نے جواب میں یہ جو بات کہی تھی کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ جو حکم تھا قطع تعلق کا، تو اس حکم کی یہ خلاف ورزی نہیں تھی کہ انہوں نے کوئی بات تو کی نہیں، کوئی جواب تو دیا نہیں، انہوں نے جو کچھ کہا اسے کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کے اس سوال کا جواب تو نہیں قرار دیا جا سکتا کہ انہوں نے ایک بات پوچھی تھی کہ مجھے بتاؤ، کیا تم نہیں جانتے اس بات کو کہ مجھے اللہ اور رسول سے محبت ہے؟ یہ سوال تھا، اور سوال کے جواب میں نہ تو اس شخص نے نعم کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، اور نہ ہی اس شخص نے لا کہا کہ نہیں میں نہیں جانتا۔ یہ تو کچھ کہا ہی نہیں کہ نہ تو ہاں اور نہ ہی نہ تو نعم ہے اور نہ ہی لا ہے، بلکہ کچھ اور ہی کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، لہذا اس پابندی کی انہوں نے خلاف ورزی نہیں کی کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی پابندی کو یہ لوگ اپنے لیے ایمان کا حصہ تصور کیا کرتے تھے۔ باقی تمام رشتے اور باقی تمام تعلقات اس حکم کے سامنے اور ہر حکم کے سامنے ان کی قطعاً کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ناظرین کرام، 3 بار کعب نے اللہ کی قسم دے کر یہ بات پوچھی تھی، 3 بار۔ اور کس کی قسم دی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ قسم دے کر یہ بات پوچھی، اور کس کی قسم؟ کتنی بڑی قسم؟ اللہ کی قسم، جو کہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، احکم الحاکمین، اتنی بڑی قسم دے کر ایک بات پوچھی تھی۔ اور کس سے پوچھی تھی؟ اس سے پوچھی تھی کہ جو اپنا چچا زاد بھائی تھا، اتنا قریبی رشتہ، اور جس کے ساتھ بچپن سے ہی بہت زیادہ محبتوں کے سلسلے تھے، اس سے پوچھی تھی ایک بات، لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ کعب جو کہ اب تک صبر کا پہاڑ بنے ہوئے تھے، اور جنہیں اب تک یہ گمان تھا اور یہ خیال تھا کہ میرے وہ دونوں ساتھی وہ تو گھر میں بیٹھے ہوئے بس روتے رہتے ہیں سارا دن کہ آنا جانا کہیں ان کا ہو گیا ہے بند، مسجد بھی نہیں آتے، میں تو آتا جاتا ہوں، ہر جگہ گھومتا پھرتا ہوں، لوگوں کے پاس جاتا ہوں، مسجد میں با جماعت نماز ادا کرتا ہوں، میں تو بڑے حوصلے والا اور بڑے عزم اور بہت ہی بلند ہمت قسم کا انسان ہوں، مجھے رونے سے کیا کام، کبھی نہیں رویا تھا۔ یہ گمان تھا اپنے بارے میں، اور یہ خوش فہمی تھی کہ اس وجہ سے، ان پابندیوں کی وجہ سے میں کبھی نہیں رویا، وہ دونوں روتے ہیں تو رویا کریں۔ لیکن آج کیا ہوا؟ آج وہ صبر جو تھا وہ جواب دے گیا، اور ضبط کے سبھی بندھن ٹوٹ گئے، اور وہ خوش گمانی جاتی رہی، اور وہ خوش فہمی رخصت ہو گئی کہ میں تو رونے والا نہیں ہوں، وہ دونوں میرے ساتھی روتے ہیں تو رویا کریں۔ مگر آج یہ ہوا کہ دل ٹوٹ گیا۔ اپنے چچا زاد کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا کہ ایک سوال پوچھا ہے،
کوئی لمبی چوڑی بات نہیں پوچھی ہے، اور قسم دے کر وہ سوال پوچھا ہے، اور اللہ کی قسم دے کر پوچھا ہے، اور 3 بار قسم دے کر پوچھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے؟ اور وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ میں درست کہہ رہا ہوں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، وہ جانتا ہے، مگر پھر بھی جواب نہیں دیا تو دل ٹوٹ گیا، اور جب دل ٹوٹ گیا تو درد کا یہ سمندر جو کہ اتنے دنوں سے اپنے دل کے اندر چھپا رکھا تھا، جب دل ٹوٹ گیا تو دل کے اندر چھپا ہوا درد کا یہ سمندر آنسو بن کر بہنے لگا، رو پڑے۔ پہلی بار کہتے ہیں کہ ففاضت عینائی، میری آنکھوں سے بہت زیادہ آنسو بہنے لگے، بہت زیادہ آنسو۔ ففاضت عینائی، یہ نہیں کہ بس تھوڑے سے بس کہ آنکھیں بھیگ گئیں، ذرا نہیں۔ ففاضت، فیضان عربی میں کہتے ہیں بہت بڑا سیلاب آ جانا، فیضان بہت بڑا سیلاب۔ اور جیسا کہ ہمارے ہاں اردو میں بھی بہت سے لوگ بچے کا نام رکھتے ہیں، لوگ فیضان، فیضان نام رکھتے ہیں۔ جو فیضان، یہ یہی لفظ ہے کہ جو اصل میں ہے فیضان، شاید وہ اس نیک شگون کی وجہ سے نام رکھتے ہوں گے کہ بہت زیادہ پانی، بڑا سیلاب، یعنی اللہ کی رحمتوں کا سیلاب، اللہ کی طرف سے ہمارے اس بچے کو بہت زیادہ رحمتیں نصیب ہوں، اور یہ کہ خیر و برکت کے سلسلے نصیب ہوں، شاید یہ سوچ کر نام رکھتے ہوں گے فیضان، تو اصل میں ہے فیضان۔ اور جیسا کہ قرآن کریم میں ایک جگہ ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب وہ کلام سنتے ہیں کہ جو ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا ہے، یعنی قرآن کی آیتیں جب وہ سنتے ہیں تو بے اختیار ان کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے کہ تفیض من الدمع، کہ ان کی آنکھوں سے بہت زیادہ پانی بہنے لگتا ہے۔ یہ نہیں کہ بس آنکھیں بھیگ گئیں، بلکہ گویا کہ سیلاب امڑ آیا ہو، تفیض من الدمع۔ تو کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن میری آنکھوں سے بہت زیادہ پانی بہنے لگا، اور میں بہت زیادہ دل کھول کر میں اس دن رویا۔ پہلی بار جب سے یہ کیفیت اور جب سے یہ پابندیوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اب کیا کرنا ہے وہاں بیٹھ کر کہ وہاں چچا زاد کے پاس تو یہ کیفیت ہوئی، کوئی جواب ہی نہیں ملا۔ کیا ملا؟ بس یہ رونا ملا، یہ آنسو ملے، اور یہ دکھ ملا ہے، اور یہ رنج ملا ہے۔ اب کیا کرنا ہے وہاں بیٹھ کر؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب یہاں سے چلنا چاہیے۔ اٹھ کھڑے ہوئے، واپس چل دیے، اور پھر وہی کیفیت کہ نہ کوئی منزل کا پتہ ہے، نہ راستے کا کوئی نشان ہے، کہاں جانا ہے کچھ خبر نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں چلتا رہا یہاں تک کہ دوبارہ بازاروں میں جا پہنچا، آبادی کے درمیان۔ اور وہاں پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کہ حلیے سے نبطی معلوم ہوتا ہے، نبطی۔ اس زمانے میں وہ لوگ نبطی کہا کرتے تھے ان لوگوں کو جن کا تعلق ملک شام سے ہوا کرتا تھا، شامی لوگوں کو نبطی کہتے تھے۔ اور ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس زمانے میں یہ جو ملک شام تھا یہ سلطنت روم کا ایک حصہ تھا، سلطنت روم میں شامل تھا یہ ملک شام۔ لہذا مطلب یہ ہوا کہ جو کوئی نبطی انہیں وہاں نظر آیا وہ رومی انسان تھا، اور کہتے ہیں کہ وہ جو نبطی تھا وہ یہ آوازیں لگاتا پھر رہا تھا کہ ہے کوئی جو مجھے کعب ابن مالک کا عطا بتائے،
کعب کے بارے میں بتائے، کوئی عطا پتہ بتائے کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، ہے کوئی جو مجھے ان کا عطا پتہ بتائے۔ تو ایک شخص نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو یہ شخص ہے کعب ابن مالک کہ جسے تم تلاش کرتے پھر رہے ہو۔ چنانچہ وہ ان کے قریب آیا اور تعارف وغیرہ ہوا، دعا اور سلام کا سلسلہ، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی جیب سے ایک خط نکالا اور میرے حوالے کیا اور کہا کہ دیکھو ہمارے بادشاہ کی طرف سے یہ خط ہے تمہارے نام، کہ میں اپنے بادشاہ کی طرف سے بطور قاصد آیا ہوں، اور میری یہ ذمہ داری تھی کہ میں اپنا یہ بادشاہ کی طرف سے اپنا یہ فرض پورا کروں اور یہ خط تم تک پہنچا دوں۔ چنانچہ انہوں نے وہ خط وصول کر لیا اور پھر اسے کھولا اور پڑھنا شروع کیا، اور کہتے ہیں کہ اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا ان کے بادشاہ کی طرف سے، رومیوں کے بادشاہ کی طرف سے یہ مضمون تحریر تھا: لَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ۔ ابتدا اس طرح تھی کہ ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ یہ جو تمہارا ساتھی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تمہارے ساتھ بڑی ہی جفا کا معاملہ کر رکھا ہے۔ بڑی جفا یعنی ظلم و زیادتی اور بڑی ناانصافی کر رکھی ہے۔ اور پھر آگے یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ تم انتہائی لائق و فائق اور بہت ہی باصلاحیت اور بہت ہی قابل ترین قسم کے انسان ہو، اور یہ تو تمہاری بہت بڑی ناقدری ہے اور بہت زیادہ بے توقیری ہے کہ تم جیسے قابل انسان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے اور یہ بے عزتی کی جائے تمہاری وہاں، تمہارے اپنوں کے ہاتھوں، تمہارے اپنے ساتھی کے ہاتھوں یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمہارے ساتھ یہ جفا اور یہ ظلم و زیادتی اور یہ بے توقیری اور یہ ناقدری اور یہ ذلت و رسوائی۔ لہذا ہماری طرف سے تمہارے لیے یہ دعوت ہے اور یہ پیغام ہے کہ ہمارا یہ خط وصول کرتے ہی تم ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تمہیں سر آنکھوں پر بٹھائیں گے اور بہت زیادہ تمہاری قدردانی کیا کریں گے اور انتہائی عزت و احترام کا سلوک کیا کریں گے، اور تمہیں وہ بلند ترین مقام و مرتبہ ہم دیں گے کہ جو تمہارے شایان شان ہوگا۔ لہذا یہ خط وصول ہوتے ہی دیر نہ کرنا اور ہماری طرف بس چلے آنا۔ یہ دعوت تھی، یہ پیشکش تھی اور یہ مضمون تھا اس شاہی خط کا جو کہ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کے نام لکھا گیا تھا، اتنے بڑے اس بادشاہ کی طرف سے، رومیوں کے اس بادشاہ کی طرف سے۔ ناظرین کرام، آئندہ ملاقات کے موقع پر انشاءاللہ اس سلسلہ کلام کو اور اس واقعے کو اور اس تفصیل کو مزید آگے بڑھایا جائے گا، لیکن فی الحال ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔